حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک میری امت ذلیل نہیں ہوگی، اس وقت تک میری امت رسوا نہیں ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا احترام کرتی رہے گی۔ جب تک امت محمدیہ ماہ رمضان کا احترام کرے گی انہیں دنیا کی کوئی طاقت ذلیل و رسوا نہیں کر سکے گی، اور جب میری امت ماہ رمضان شریف کے احترام کو، تعظیم کو ترک کر دے گی اس وقت میری امت ذلیل اور رسوا کر دی جائے گی۔ آج لوگ سیریا کی تباہی پر ماتم کر رہے ہیں، آج لوگ یمن کی گھروں کو آگ میں جلنے کے حوالے سے بے قراری کا اظہار کر رہے ہیں، آج لوگ ہندوستان میں مسلمانوں کا حال زار دیکھ کر افسوس کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے اسکالر مفکرانہ تقریر کرتے ہیں امت کا حال کیا ہے، امت کا حال کیا ہے، امت ذلیل کیوں ہو رہی ہے، امت رسوا کیوں ہو رہی ہے۔ آصفہ کی آبرو پر آنسو بہانے والوں کبھی احساس بھی کیا کہ یہ امت کی ذلت کی وجہ کیا ہے؟ ایک ننھی سی آصفہ کی اگر آبرو جاتی ہے تو وہ کشمیر کے کسی ننھی سی بچی کی آبرو نہیں گئی بلکہ پوری امت محمدیہ کی آبرو سے کھیلا گیا۔ امت کی ایک بیٹی کی آبرو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی امت کی بیٹیوں کی عزت کو کعبے سے بلند کر دیا ہے۔ وہ دنیا کی اور قومیں ہوگی جو اپنی بیٹیوں کی آبرو کا نیلام کر کے اپنے تخت و تاج کے لیے سامان کرتی ہے، یہ مسلمان قوم ہے جو اپنی جانوں کو قربان کر کے اپنی امت کی، اپنی قوم کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ میں آبرو لوٹنے والوں سے مخاطب نہیں ہوں، اس لیے کہ مجمع آبرو لوٹنے والوں کا نہیں ہے۔ جو سن رہے میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، جن تک میری آواز پہنچ نہیں سکتی میں ان سے مخاطبت نہیں کرنا چاہتا۔ اہل سیاست کے معاملات جانے، ظالم اپنے ظلم کے انجام کو پہنچنے کے لیے تیار رہے، کفر کردار تک کے کافر اپنے کفر کے انجام کو پہنچنے کے لیے تیار رہے۔ میں نے ان سے کوئی گفتگو نہیں کرنا، لیکن آج کسی قوم کی بیٹی کی اگر آبرو کو لوٹ کر کے امت کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر تمہارے گھروں کو جلا کر تمہیں بے گھر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر تمہیں تباہی کے دہانے پر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر تمہیں غربت کی سطح سے نیچے گرا کر تمہارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کب تک دوسروں پر انگلی اٹھاتے رہو گے؟ میری قوم کے جوانوں، اللہ کے حبیب نے آج سے 1450 سال پہلے تمہاری ذلت و رسوائی کا سبب بیان کیا۔ اقبال رونا روتے ہیں، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیا جاتا رہا۔ ماہ رمضان میں شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والے، ماہ رمضان میں زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے، ماہ رمضان میں چھپ چھپ کر کھانے والے، ماہ رمضان میں اللہ اکبر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے انٹرنیٹ کے وہ بٹن کو چھیڑ کر کے زنا کے مناظر دیکھنے والے، اپنے ماں باپ کا دل دکھانے والے، لوگوں پہ ظلم کرنے والے، نماز کے اوقات میں بستر کی پہ سکون کی نیند سونے والے، دل کھول کر، کان کھول کر اپنے ایمان کے کانوں سے، اپنی غیرت کے کانوں سے، اپنے دل کے کانوں سے میرے نبی کی حدیث کو سن لو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کو اس وقت تک کوئی رسوا نہیں کر سکے گا، میری امت کو اس وقت تک کوئی ذلیل نہیں کر سکے گا جب تک امت ماہ رمضان شریف کا احترام کرتی رہے گی۔ حضرت ام ہانی نے پوچھا یا رسول اللہ ماہ رمضان شریف کا احترام کرنا کیا ہے اور رمضان شریف کا حق ضائع کرنا کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں بھی کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں وہ رمضان شریف کے حق کو ضائع کرتے ہیں، اور جو رمضان شریف کے حق کو ضائع کر دے پھر اس وقت امت کو ذلت و رسوائی سے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ آج ماہ رمضان شریف کا احترام کیا ہو رہا ہے؟ کل تک کے مسلمان
اور دنوں میں گناہ کرتے تھے، لیکن رمضان شریف آتا تھا تو کم سے کم فلمیں لوگ دیکھنا بند کر دیتے تھے، داڑیاں مڈانا بند کر دیتے تھے، مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اب تو لوگ کس قدر بے باک ہو گئے، کس قدر نڈر ہو گئے کہ رمضان شریف میں بھی لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روکتے، بلکہ میری قوم کا جوان بڑے دھڑلے سے کہتا ہے یار اپنے سے روزہ نہیں رکھا جاتا، اس لیے کہ ہمیں تو گٹکے کی عادت ہے، ہمیں تو پان کی عادت ہے، ہمیں تو سگریٹ کی عادت ہے۔ شرم کرو، شرم کرو، نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کی بات کرنے والوں، جو نبی کے نام پر 12-16 گھنٹے بھوکے اور پیاسے نہ رہ سکے، وہ نبی کے نام پہ جان کیا قربان کر سکتے؟ اور جب سے تم نے احترام رمضان المبارک ترک کر دیا، تمہاری آبرو کو لوگوں نے کھیل بنا لیا، اور اب تو لوگوں کو احساس گناہ بھی نہیں رہا، احساس جرم بھی نہیں رہا۔ گناہ کے ساتھ اگر احساس گناہ انسان کی زندگی میں ہے تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، لیکن اب ہمارے اندر احساس گناہ نہیں، اب تو ہم گناہ کو ہنر سمجھتے ہیں، اب تو ہم گناہوں کو فیشن سمجھتے ہیں۔ احساس گناہ کیا ہے؟ اگر انسان گنہگار ہو اور احساس گناہ بھی ہو تو وہ ایک نہ ایک دن سدھر جاتا ہے، وہ ایک نہ ایک دن سنور جاتا ہے۔ ہمارے پاس احساس گناہ ختم ہو گیا۔ آئیے بتاؤں احساس گناہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ رمضان شریف میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بلکہ مسلمانوں کی ہوٹلیں بند ہے تو غیر مسلموں کی ہوٹلوں میں کھا رہے ہیں، چھپ چھپ کر گھروں میں کھا رہے ہیں۔ لوگوں سے چھپ کر کھانے والوں، جو تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو اس انسان سے چھپ کر کے کھا رہا ہے۔ جو خدا تجھے سزا دے گا کیا تو اس کی نگاہوں سے بھی چھپ سکتا ہے؟